آج کی جو سب سے اہم ترین خبر ہے وہ ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مڈل ایسٹ میں امن کے لیے پلان، اس پلان کے اوپر رد عمل اور اس کے اوپر پوری دنیا میں بحث۔ آج ذرا اس پلان پہ بات کرتے ہیں اور تشریح کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ میں ہوں فہد حسین، یہ میرا ڈیجیٹل چینل، اگر آپ نے ابھی تک اس کو سبسکرائب یا لائک نہیں کیا تو ضرور کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے گا۔ آج کل بر وقت تبصرے جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں۔ اچھا جی، یہ پلان سامنے آ گیا ہے، کافی دن سے اس پہ بات ہو رہی تھی اور میڈیا میں خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ ٹرمپ صاحب نے جو ہے یہ تمام جو اہم سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ یہ پلان شیئر کر دیا بشمول وہ تمام مسلم ممالک کے لیڈرز جو یو این جنرل اسمبلی اٹینڈ کرنے آئے تھے۔ وہ جو میٹنگ بھی ٹرمپ صاحب کے ساتھ ان کی ہوئی تھی، اس کے بعد جنرلی ان لیڈرز کی طرف سے فیوریبل سا ریئیکشن آ رہا تھا، لیکن کوئی کھل کر بات نہیں کر رہا تھا۔ کل جب اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کے ساتھ ٹرمپ صاحب نے پریس کانفرنس کی تو وہاں پہ انہوں نے اعلان کیا کہ جی یہ جو پلان ہے اس کو اب اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے اور اب اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ جب یہ اعلان آیا تو اس کے بعد کچھ ہی دیر میں پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کی جس میں اینڈ ہی واز پرابلی ون آف دا فرسٹ پیپل یا شروع میں جنہوں نے کہا کہ جی ہم اس کی پلان کی سپورٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے ٹرمپ صاحب کی جو کوششیں ہیں ان کو بھی سراہا اور جو ان کے مڈل ایسٹ کے جو انوائے ہیں ان کا نام لے کے بھی کہا کہ انہوں نے بھی بڑا یہ اچھا کام کیا۔ اچھا، اب آبویسلی وہ جو ایک کہاوت ہے کہ ڈیول از ان دا ڈیٹیلز، کہ ٹھیک ہے پلان آ تو گیا اور اس کے 21 کے بجائے 20 نکات ہیں، بڑی تفصیلی اس میں معاملات لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کی جو ڈیپ ریڈنگ ہے اور اس کی جو بٹوین دا لائنز جو کچھ ہے وہ اصل میں امپورٹنٹ تھا۔ اس لیے آج کے اس ویلاگ میں میرے خیال میں ہمیں جو ایک ڈیفینیٹو اس کے اوپر ایک ورڈکٹ دینے کے لیے تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے۔ ابھی کچھ کروشل انفارمیشن ہے جو ابھی تک سامنے نہیں آئی، اس لیے اس کی فرسٹ ریڈنگ تو ہو سکتی ہے، انیشل جو اس کے اوپر رد عمل ہے وہ دیا جا سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ اتنی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اس میں اور اتنا زیادہ اس میں ڈیٹیلز شامل ہیں کہ آبویسلی اس کو تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے، لیکن ہم انیشل ریڈنگ کے لیے ویٹ نہیں کریں گے۔ اچھا، اب اس میں آبویسلی 20 نکات ہیں، لیکن میں نے اس کو کئی بار پڑھا اور اس کے بعد میں نے اس کا کچھ خلاصہ نکالنے کی کوشش کی ہے، وہ چیزیں جو میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ تو ان 20 نکات میں سے تقریباً یہ میں نے اس کا خلاصہ 8 نکات میں نکالا ہے، اور اس کے اوپر ہم باری باری چل کر تھوڑی سی بات بھی کر لیتے ہیں، اور جو امپورٹنٹ چیزیں ایز ٹولز آف انالیسس ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اچھا، اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پلان کا جو بنیادی جو ایک جزء ہے وہ یہ ہے کہ جی سیز فائر ہوگا۔ اگر جب تمام جماعتیں جو ہیں وہ تمام پارٹیز جو ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں، اس میں پیلسٹینین اتھارٹی آف کورس ان کی طرف سے جو رد عمل مثبت آ گیا ہے، اور اسرائیل نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم اس کو ماننے کو تیار ہیں۔ اب حماس کی طرف سے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس کا ایک اعلان آنا ہے کہ جی وہ اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ مکس ریئیکشنز آ رہے ہیں، حماس کی طرف سے کچھ رد عمل آنا شروع ہو گیا ہے، کچھ پازیٹیو ہے، کچھ نیگیٹو ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں سرنڈر ہے، لیکن بہرحال ویل ہیو ٹو ویٹ فار دیٹ۔ جتنے جو مسلم ممالک جو اس کنسلٹیشن میں شامل تھے ان سب نے اس کی سپورٹ کر دی۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے، وہ تمام 8 شاید ممالک تھے جن کے سربراہان کی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، ان تمام ممالک جس میں سعودی عربیہ شامل ہے، پاکستان ہے، ترکی، ایجپٹ، جارڈن، قطر اور انڈونیشیا، شاید ایک دو اور میرے ذہن سے بھی نکل رہے ہیں، ٹوٹل 8 تھے، ان سب کے وزرائے خارجہ نے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایشو کر دیا ہے۔ ہمارے اسحاق ڈار صاحب بھی اس میں شامل ہیں، جس میں انہوں نے اس پلان کو کہا ہے کہ یہ ان حالات میں یہ بہترین سلوشن ہے۔ تو مسلم ورلڈ کے امپورٹنٹ ممالک تو نے ان کو ایک طریقے سے اس پلان کا حصہ بن چکے ہیں، لیکن آبویسلی ابھی دیکھنا ہے کہ آگے معاملات کیا چاہتے ہیں۔ بہرحال اب آ جائیں ذرا کوئکلی دیکھیں، میں جب کہتا ہوں پہلا پوائنٹ یہ پریمسڈ ہے کہ جی اگر یہ تمام جو جماعتیں ہیں جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ مانتے ہیں تو پھر ہم اس کا سیز فائر ہوگا۔ سیز فائر کے بعد جو ہے وہ ہاسٹیج ریلیز ہوگا۔ یہ اسرائیل کے لیے بڑا یعنی پولیٹیکلی نیتن کے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا، تو اب اس میں یہ پلان میں آ گیا کہ جی ہاسٹیجز ریلیز ہوں گے،
لیکن امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پہلے اسرائیلی ہاسٹیجز کو ریلیز کیا جائے گا، یعنی حماس نے جن کو رکھا ہوا ہے، اور جب وہ ریلیز ہو جائیں گے تمام کے تمام، تو اس کے بعد پھر اسرائیل جو ہے وہ ان کو ہاسٹیجز کہیں، ان کو قیدی کہیں، فلسطینی جن کو اس نے اکتوبر 7 کے بعد گرفتار کیا تھا، وہ ان کو چھوڑے گا۔ تو کلیئرلی یہاں پہ ایک طریقے سے اسرائیل کو یہ ایڈوانٹیج دی گئی ہے کہ پہلے وہ چھوڑیں گے، جب ان کو مل جائیں گے تمام کے تمام لوگ، تو اس کے بعد پھر وہ جو ہے وہ فلسطینی پرزنرز کو چھوڑیں گے۔ آپ نوٹ کیجئے کئی جگہ یہ بار بار میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ جب جیسے جیسے ہم اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں تو شاید آپ کے ذہن میں ایک تھیم ہونی چاہیے۔ نوٹ کیجئے جگہ جگہ اس میں ایسے نقطے ہیں جہاں پہ سپیس اویلیبل ہے اسرائیل کے پاس کہ وہ کوئی بھی بہانہ بنا کے اور اس سے پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ یہ ایک تھیم ہے، تھوڑی سی باریک تھیم ہے، لیکن آپ نوٹ کریں گے شروع یہاں سے بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے ہاسٹیج کے پہلے نقطے سے شروع کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر دوسرا ایک اہم نقطہ ہے کہ جی جب غزہ جو ہے اس کو ایک پیلسٹینین ٹیکنوکریٹس جو ہیں جو کہ نان پولیٹیکل ہوں، وہ غزہ کی ڈے ٹو ڈے رننگ کریں گے، اور یہ جو ہیں یعنی وچ مینس کہ اس میں کوئی فلسطینی جو بھی آپ سیاستدان ہیں جو بھی ہیں وہ نہیں ہوں گے، کوئی ٹیکنوکریٹس ہوں گے۔ یہ نہیں لکھا ہوا اس پلان میں کہ ان کو کون چوز کرے گا، بھی ٹرکی بات ہے نا، ہو ول ڈیسائیڈ کہ وہ کون ہوگا، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ اس کے اوپر یہ جو ڈے ٹو ڈے رننگ کی جو یہ بنے گا ایک باڈی بنے گی، اس کے اوپر اگلا نقطہ یہ کہ ایک بورڈ آف پیس بنے گا۔ اب یہ وہ اتھارٹی ہے جو ٹیکنوکریٹس ہوں گے ان کو سپروائز کرے گی، اور جو ایک طریقے سے جو اسٹریٹجک جتنے بھی معاملات ہیں ریکنسٹرکشن کے اور دیگر معاملات کے، وہ یہ سارے یہ بورڈ جو ہے وہ اس کو دیکھے گا۔ اس بورڈ کو چیئر کون کرے گا؟ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، یہ تو لکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف ایک اور نام لکھا ہوا ہے، وہ ہے سابق برطانیہ کے وزیر اعظم جناب ٹونی بلیئر صاحب، ان کا نام۔ اب یہ بڑے عرصے سے یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ ٹونی بلیئر صاحب کو کوئی اس میں ایک اہم ذمہ داری دی جائے گی، اور انہوں نے بھی یہ جو پلان یہ جو بنا ہے اس میں ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ٹونی بلیئر صاحب جو ہیں وہ آؤٹ رائٹلی پرو اسرائیل رہے ہیں، اور ہیں بھی صحیح، اور ان کو اس طریقے سے دیکھا بھی جاتا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی گڑبڑی اس طریقے سے ہو سکتی ہے، اور یہ خدشہ ہے، اور جنون خدشہ ہے کہ آپ ایک ایسے بندے کو وہاں پہ لگا رہے ہیں جس کا پورا ٹریک ریکارڈ ہے پرو اسرائیل ہونے کا، جو نتنیاہو کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور فلسطینیوں کا اس کے اوپر جو ٹرسٹ لیول ہے وہ بڑا کم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یہی وہ صاحب ہیں جو عراق وار جب ہوئی تھی 2002 میں، تو وہ جو غلط انٹیلیجنس کے تحت کہ جی ان کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے، یہ جو موصوف ہیں ٹونی بلیئر صاحب، انہوں نے ساری کو لیڈ کیا تھا۔ تو یہ جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اس سے بھی بہت سارے مسئلے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب آگے چلیں۔ اس کے بعد اس میں یہ بھی نقطہ پلان میں آیا ہے کہ جی یہ جو بھی اب یہ پوسٹ وار تو لفظ ہی کہنا غلط ہے، پوسٹ جینوسائیڈ کہنا چاہیے، وار تو تھی نہیں، یہ تو جینوسائیڈ تھا، اور ساری دنیا نے اس کو مانا ہے، ٹرمپ صاحب مانے یا نہ مانے۔ تو اس میں اب جو کچھ بھی ہوگا غزہ میں یا ویسٹ بینک میں، اس میں حماس کا کوئی رول نہیں ہوگا، یہ کلیئر لکھا ہے۔ اچھا، نہ صرف یہ کہ کوئی رول نہیں ہوگا، بلکہ حماس نے ڈی ویپنائز کرنا ہے، ہتھیار سرنڈر کرنے ہیں، اور اگر کوئی حماس کا کوئی بھی نمائندہ جو ہے وہ اگر غزہ سے جو ہے وہ چھوڑ کر کہیں جانا چاہے تو اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، ورنہ باقی لوگ جو کہ اپنے ہتھیار جو ہے سرنڈر کر دیں گے ان کو ایمنیسٹی دی جائے گی۔ یہ نہیں، بیسکلی یہ کہ حماس کو فارغ کرنا ہے۔ اور اس سے آبویسلی ایک ایشو یہ کھڑا ہوگا کہ جی حماس اس بہت سارے بڑے اہم لوگ ہیں، میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں مڈل ایسٹ میں بشمول بہت ساری یہ جو ممالک ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ حماس کا رول ختم ہو۔ They don't want Hamas to be a factor یہاں پہ، کیونکہ ان کو اپنا بھی خطرہ ہے۔ لیکن اس سے یہ ضرور ہوگا کہ اسرائیل کے خلاف کل کو اگر کوئی کسی بھی طرح کا کسی نے پریشر ڈالنا ہے تو those days will be finished، ختم، کیونکہ حماس کی طرف سے ہی وہ تھا، باقی حزب اللہ اور ان کو تو ویسے ہی بہت زیادہ کمزور کر دیا گیا۔ تو یہ جو ہے وہ ایک چوتھا نقطہ تھا کہ یہ بورڈ آف پیس بنے گا، اس میں بلیئر صاحب جو ہیں وہ آ جائیں گے،
یہ بھی اور حماس جو ہے اس کا بھی کوئی رول نہیں رہے گا. اچھا اب آ جائیں اگلا, یہ ہے پانچواں نقطہ کہ جو اور چوتھے نقطے میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو بورڈ آف پیس بنے گا اور یہ جو ٹیکنوکریٹس کا جو یہ ایک بنے گا باڈی بنے گی جو غزہ میں ایک طریقے سے گورننس کرے گی, آپ سمجھے ایک حکومت ہی کرے گی نا, ڈے ٹو ڈے سارا جو بھی معاملات ان کو چلانا ہے, یہ کب تک رہے گی؟ اگین جو میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ ذہن میں رکھیے کہ کہاں کہاں پہ وہ سپیس بن گئی ہے کہ اگر اسرائیل یا امریکہ چاہے تو اس کو پلان کو جب بھی چاہے وہ خراب کر سکتا ہے. لکھا یہ ہے کہ یہ لوگ تب تک حکومت کریں گے یا چلائیں گے یا اوور آل ذمہ داری ان کے پاس ہوگی جب تک پیلسٹینین اتھارٹی ریفارم نہیں ہو جائے گی. اچھا وہ ریفارم کیسے ہونی ہے اور یہ کون فیصلہ کرے گا کہ وہ ریفارم ہو گئی ہے؟ یہ سارے اوپن اینڈڈ کوسچن ہیں. یعنی کل کو اگر اسرائیل کہتا ہے کہ نہیں جی ہم نہیں مانتے, ہم سمجھتے ہیں کہ پیلسٹینین اتھارٹی ریفارم نہیں ہوئی ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ تو یعنی یہ فیصلہ بھی اب اس میں کہیں نہیں لکھا کہ ہو ڈیسائیڈز اور کتنا عرصہ لگے گا, اور وہ جو ریفارم ہونا ہے وہ کن بنیادوں پہ ہونا ہے, کون سے اس کی وہ کون سے 1 2 3 4 کر کے کوئی لسٹ ہے کہ جی یہ کام آپ کریں گے تو آپ کو مانا جائے گا کہ آپ نے ریفارم کر لیا. تو یہ بھی اوپن اینڈڈ ہے, وچ مینس ٹیکنیکلی اسپیکنگ کہ یہ جو بورڈ آف پیس بنے گا جس کو ٹرمپ صاحب لیڈ کریں گے اور ٹونی بلیئر صاحب کا اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا, اور یہ جو ٹیکنوکریٹس آئیں گے, یہ پھر ایک اوپن اینڈڈ کمٹمنٹ ہے جب تک وہ اگلے 5 سال 8 سال 10 سال وہ کرتے رہیں. ہو از ٹو اسٹاپ دیم؟ تو ایک تو یہ بھی ایشو ہے. اچھا اس کے بعد جو پانچواں ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بھی یہاں پہ لائی جائے گی. اچھا اب یہ کیا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس؟ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے, جو ابھی تک سمجھ آ رہی ہے, جو تشریح ہو رہی ہے, کہ مختلف مسلم ممالک جو ہیں وہ غزہ میں جو ہے وہ اپنے ٹروپس بھیجیں گے جو کہ پیلسٹینین اتھارٹی کو ٹریننگ دیں گے اپنی پولیس فورس جو ہے اس کو ریز کرنے کے لیے. لیکن یہ کون سے ممالک ہوں گے, ان کا ایگزیکٹ یہ جو فورس ہوگی اس کا کیا مینڈیٹ ہوگا, کیا یہ پیلسٹینینز لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرے گی؟ کل کو کیا اس فورس کو دیکھا جائے گا کہ جی پہلے اسرائیلیز جو تھے یہاں پہ آئے ہوئے تھے پیلسٹینینز کو مارنے کے لیے, اب یہ فورس آ کے پیلسٹینینز کو کنٹرول کرے گی؟ یعنی وہ ان کو اس فورس کا پرسیپشن کیا ہوگا کہ یہ اسرائیلیز کی بی ٹیم ہے؟ ایک سوال ہے. اور کل کو اگر کچھ وہاں پہ کچھ اور گڑبڑ ہوتی ہے, اسرائیل کی طرف سے گڑبڑ ہوتی ہے, تو کیا یہ اسرائیل سے لڑے گی؟ اب یہ وہ سارے سوال ہیں جو اوپن اینڈڈ ہے, اور اس حوالے سے اس میں بھی ذکر ہوا ہے کہ جی ایجپٹ اور جارڈن کا اس میں بڑا اہم رول ہوگا. لیکن کون سے ممالک ہیں عرب ممالک جو اپنی افواج آن دا گراؤنڈ بھیجنے کو تیار ہو جائیں گے؟ اور کیا اپنی ہم بات کرتے ہیں, کیا پاکستان چاہے گا کہ ہمارے فوجی ہمارے دستے جو غزہ میں موجود ہوں؟ تو یعنی یہ ایک بہت بڑا رسک ہے, اور اس پہ ابھی تک کچھ کلیئرٹی نہیں ہوئی ہے. تو یہ جو ہے یہ آپ کا پانچواں ہو گیا. اچھا چھٹا یہ ہے جو کہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کو ایکچولی جس کے حوالے سے کچھ اچھی باتیں سننے کو آ رہی ہیں, کہ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی نو بڈی ول بی فورس ٹو لیو غزہ. یعنی پہلے آپ کو یاد ہوگا جو بات ہو رہی تھی کہ جی ٹرمپ صاحب نے کہا تھا ہم ریویرا بنا دیں گے, غزہ کو ہم خالی کر دیں گے, ایجپٹ چلے جائیں, جارڈن چلے جائیں لوگ, اور وہاں پہ ہم ایک ٹورسٹ, عجیب یعنی کہ ایک اسٹوپڈ قسم کی بات تھی. بہرحال اب یہ کم از کم ایک کنسیشن یہ پہ آ گیا ہے کہ جی غزہ میں سے کسی کو بھی زبردستی نکالا نہیں جائے گا, اور اگر کوئی خود جاتا ہے تو اگر اس نے واپس آنا ہے تو اس کی واپسی کی راہ جو ہے اس میں کوئی رکاوٹیں نہیں ہوں گی. تو یہ جو ہے چھٹا پوائنٹ جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے ان اے وے. اچھا اب آ جائے ساتواں پوائنٹ. اس میں یہ کہا ہے کہ اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ اس پلان کے تحت کہ جی وہ غزہ کو آکیپائی نہیں کرے گا. بڑی بات ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن وہ ان فیزز وہاں سے وڈرا کرے گا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ فیز کیا ہے اور کون فیصلہ کرے گا کہ جی اب اسرائیل وڈرا کر رہا ہے اور کب کر رہا ہے؟ سو یہ اگین ایک اوپن اینڈڈ ہے. ناٹ اونلی دس, یہ بھی لکھا ہے ساتھ کہ جب وہ غزہ سے وڈراس کی فوجیں کر بھی جائیں گی تو وہ ایک پیریمیٹر پہ وہ اپنی پریزنس رکھیں گی, اور وہ پیریمیٹر جو بارڈر ہے غزہ کا اور ایجپٹ کا, اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک پریزنس رہے گا سیکیورٹی پیریمیٹر. تو یعنی ایک طریقے سے انہوں نے غزہ کو میں کہوں گا پورا تو گھیرا ہوا نہیں ہے لیکن بہت حد تک گھیرا ہوا ہے. تو یعنی یہ بھی ایک اوپن اینڈڈ سی بات ہے.
کہ کمپلیٹلی تو ان کی پریزنس وہاں سے ختم نہیں ہو رہی. اچھا پھر آ جائیں دوسرا کہ جو اگر جب یہ سب کچھ ہو جائے گا, اب میں 8ویں پوائنٹ پہ آ رہا ہوں, تو آخر میں یہ کہتے ہیں, اور یہ ایکچولی ٹیکنیکلی ان کے پلان میں آخری پوائنٹ ہے کہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ جو وانٹس دا غازاز ری ڈیولپمنٹ ایڈوانسز اینڈ دا پیلسٹینین اتھارٹی ریفارمز آر کیریڈ آؤٹ, یعنی کہ یہ ایک طریقے سے ری ڈیولپمنٹ کافی حد تک ہو جائے اور جو بھی ریفارمز اصلاحات ہونی ہیں وہ اتنی ایڈوانس کر جائیں, تو کنڈیشنز میں بی ان پلیس, یہ نوٹ کیجیے گا, conditions may be in place for a pathway to statehood. ذرا رکیں کہ جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا تو اس وقت حالات ایسے بن جائیں گے جن کی بنیاد پر شاید ایک اس طرح کی راہ ہموار ہو جائے اسٹیٹ ہوڈ کے لیے. اور یہ آخری جملہ سنیے گا, اٹس ویری امپورٹنٹ, وچ وی ریکگنائز, وی سے مراد ہے کہ جو بھی یہ پلان کو سپورٹ کر رہے ہیں, وچ وی ریکگنائز ایز دی ایسپریشن آف دا پیلسٹینین پیپل. اب یہ الفاظ کا جو ہے وہ یہ سارا کھیل ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ ریکگنائز کرتے ہیں کہ یہ جو فلسطینی ہیں ان کی خواہشات کے مطابق ہے. یعنی یہ جو پلان ڈرافٹ کر رہے ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ریکگنائز کرتے ہیں کہ پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ جو ہے وہ ایک رائٹ ہے, وہ نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ریکگنائز کرتے ہیں کہ فلسطینیوں کی یہ خواہش ہے. سو اس میں جو سب سے بڑا جو کمزوری ہے یا جو ایک جس کے اوپر ایک تنقید ہو رہی ہے, ہونی بھی چاہیے, کہ اس میں کہیں پہ بھی جو وہ کمٹمنٹ ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہوگا اور اس میں القدس الشریف جو ہے وہ فلسطین کا کیپٹل ہوگا, اور جو اسٹیٹ آف پیلسٹائن ہے اس میں غزہ اور ویسٹ بینک شامل ہوں گے. یہ جو بیسک پوزیشن ہے یہ اس میں اسپیل آؤٹ نہیں کی گئی. تو یہ اگین ایک اوپن اینڈیڈ سی چیز ہے. ایز یو کین ٹیل کہ اس پلان میں جھول ہے. ابھی باقی ڈیٹیل مائنر ڈیٹیل اور بھی ہیں, اس پلان میں جھول ہے. لیکن دوسری طرف جو اس کا آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا آپشن ہے کہ جو نسل کشی ہے وہ چلتی رہے. ہزاروں کی تعداد میں 65,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں, وہ مزید ان کو اسرائیل مارتا رہے, کیونکہ یہ تو کلیئر ہو گیا کہ اسرائیل کو روکنے کے لیے تو کوئی تیار نہیں ہے. امریکہ ہی روک سکتا ہے, وہ تو روکنے کو تیار نہیں. امریکہ نے تو کہہ دیا کہ اگر یہ پلان فیل ہوتا ہے تو پھر اسرائیل نے جو کرنا ہے وہ کر لے, خود جا کے اپنا پرابلم سالو کر لے. سو دا لارجر ایشو از, اور اگین جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ اٹس اے بٹ ٹو ارلی ٹو پاس اے فائنل ججمنٹ. لیکن جو پروز اینڈ کونز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جتنا بھی اس پلان میں جھول ہے اور جتنا بھی اس میں مشکلات ہوں گی, اور جتنا بھی جو ایک اسکیپٹسزم ہے کہ جی اسرائیل نے کل کو امپلیمنٹ نہیں کرنا, اور وہ اسکیپٹسزم جو ہے وہ شک و شبہات جو ہیں وہ ایکچولی گراؤنڈڈ ہے جو اسرائیل کی تاریخ رہی ہے. تو یہ تمام, تو اگر کسی کو یہ خدشہ ہے تو وہ خدشہ درست ہے, اس کی بنیاد ہے. لیکن اگر یہ نہیں کرتے تو پھر کیا کریں؟ از اٹ دا بیسٹ پاسبل پلان اویلیبل ان دا ورسٹ آف سرکمسٹانسز؟ یہ وہ سوال ہے, یہ وہ آرگیومنٹ ہے جو بہت سارے لوگ دے رہے ہیں, اور وہ مسلم ممالک جو اس کو بیک کر رہے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. ایک طریقے سے ڈائریکٹلی تو نہیں کہا, بٹ ان کا کہنا یہی ہے کہ جی یہی وہ بنیاد ہے, اس کے علاوہ بھی کچھ بھی نہیں ہے. تو شروعات ہیں, اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں پہ جاتا ہے. اس میں جو بڑا کروشل ایک ایلیمنٹ ہے جس پہ اب ہمیں بات کرنی ہے نیکسٹ ٹائم, وہ یہ ہے کہ اس میں پاکستان کا کیا رول ہونا چاہیے, اور کیا اب تک جو کچھ ہم کر چکے ہیں وہ کافی ہے, یا مزید بھی ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ بات کریں گے نیکسٹ ٹائم. ٹل دین, اللہ حافظ.